دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، اور کیوں یہودی اس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور کیوں دجال کے آنے سے پہلے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مسجد اقصی گرانا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں تابوت سکینہ مل گیا تو کیا ہوگا، کیا تابوت سکینہ وہاں پر موجود ہے، اور تابوت سکینہ کس کو ملے گا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو وراثت در وراثت مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ یعنی سکون پہنچانے والا صندوق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ ہمارے آقا دو جہاں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں۔ وراثت در وراثت یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے اور بنی اسرائیل کے لیے ہی نبی مبعوث ہوئے تھے اور اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے تھے، اس لیے یہ صندوق ان تک پہنچا۔ جب وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ علیہ السلام اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ اس میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، جنت کی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنگ کی حالت میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو بہت سکون نصیب ہوتا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے تو وہ دعا قبول ہوتی تھی اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفات اس صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ لیکن جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان سے وہ صندوق چھین لیا گیا، اور یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی بہت سی بستیاں تباہ کر ڈالی، اور یہ انوکھا صندوق یعنی تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بہت بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں تباہ ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ اس صندوق کی نگرانی اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کی۔ فرشتوں کی نگرانی میں وہ صندوق اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کو رکھنے کے لیے عمارت تعمیر کروائی، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا۔ جب عمارت تعمیر ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو بڑے احترام سے اس کے تہخانے میں رکھا۔ اس دن تمام بنی اسرائیل نے قربانی کی تھی اور جانور قربان کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرمائی تھی۔ وہ دن بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن تھا۔ حضرت سلیمان کے بعد ہیکل سلیمانی 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے۔ شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصے تک قائم رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصار نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا، اور اس دوران ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ نہ مل سکا، کیونکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو کر رہ گئے۔
اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ ذوالقرنین نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی بنا پر یہودی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن دوبارہ تعمیر ہونے کے بعد بھی ہیکل سلیمانی صرف 430 سال تک قائم رہ سکا، اور اس دوران تابوت سکینہ کو بھی واپس نہ لایا جا سکا، اور نہ وہ دوبارہ بنی اسرائیل کو مل سکا جو پہلے ہیکل کی تعمیر کے دوران غائب ہوا تھا۔ اس عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 17ویں صدی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ یوں ہیکل سلیمانی بھی انہوں نے تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً بہت سے یہودی مارے گئے اور بہت سے یہودیوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، لیکن اب یہودی تیسری بار ہیکل سلیمانی بنا کر تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیوں یہودی تابوت سکینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دجال کے آنے سے پہلے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ میں بہت سی متبرک چیزوں کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی، اور یہودی یعنی بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اپنی انگوٹھی کی بدولت پوری دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر حکومت اور بادشاہت کرتے تھے، اور تمام جن و انس، چرند پرند، یہاں تک کہ ہواؤں کو بھی اس انگوٹھی کی بدولت ہی اپنے تابع کیا ہوا تھا، اور وہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے اسی طرح اپنی بادشاہت اور سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دجال کے آنے سے پہلے تمام دنیا کو اپنے تابع فرما کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دجال کو اس کائنات اور کائنات کی ہر چیز پر حکومت کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کی بادشاہت اور سلطنت کسی انگوٹھی کا کرشمہ نہیں تھی، بلکہ جب انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت اور سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ میسر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول کی، کیونکہ انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز ان کے تابع کر دی۔ اب بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ اس زمین کے نیچے موجود ہے جہاں ہیکل سلیمانی تھا، اور اسرائیل اسے حاصل کرنے کے لیے وہاں دوبارہ تیسری بار ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور فلسطین کو حاصل کرنے چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین اور اسرائیل میں آج تک جنگ جاری ہے۔ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اسرائیل اگر تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر کر بھی لیں تو تابوت سکینہ انہیں کبھی دوبارہ نہیں مل سکے گا، اور اس جگہ پر جتنی مرضی گہرائی میں کھدائی کروا لیں اور زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سرنگ بھی نکال لیں، تب بھی انہیں تابوت سکینہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ صندوق ان سے لے لیا تھا، اور پھر دوبارہ حضرت شموئیل کے دور نبوت میں اپنی رحمت اور قدرت سے فرشتوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو واپس دیا تھا، اسی طرح پہلی بار ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ متبرک صندوق بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے واپس لے لیا، کیونکہ تمام نبیوں نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی، اور اسرائیلی جس نبی کی امت ہیں اس نے اپنے نبی کے تمام احکامات کی خلاف ورزی کی اور ایک اللہ کو بھلا دیا، اسی لیے وہ بار بار اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے سزا بھگتتے رہے اور ان کی نسل کشی ہوتی رہی۔ اس لیے ان سے ان کا ملک بھی چھین لیا گیا اور انتہائی مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی، اور وہ دوبارہ نہیں ملا، کیونکہ وہ صندوق نبیوں کی بدولت ہی بنی اسرائیل کو ملتا تھا، لیکن اب نہ کوئی نبی ہے اور نہ آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ صندوق جب ظاہر کرنا ہوگا تو صرف ایک امام پر ظاہر کریں گے، اور وہ امام ہوں گے حضرت امام مہدی۔ جس طرح فرشتوں کے ذریعے تابوت سکینہ حضرت شموئیل کے دور نبوت میں واپس ملا تھا، اسی طرح تابوت سکینہ حضرت امام مہدی کے دور امامت میں اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے امام مہدی پر ظاہر ہوگا۔ اس لیے اسرائیلیوں کو چاہیے کہ فلسطین میں جنگ بند کر دیں اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کر دیں اور انسانیت کی راہ اپنائیں، کیونکہ جس مقصد اور جس چیز کے لیے وہ فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں وہ چیز انہیں نہیں ملنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ چیز یعنی تابوت سکینہ ان کے حوالے نہیں کرنا۔ وہ تابوت انتہائی مقدس اور حرمت والا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خود اس کی حفاظت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی بھی اسرائیلیوں پر ظاہر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کو دوسروں پر ظلم کرنے کی بجائے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم اور فضل کرے اور انہیں ہر آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔